جناب غلام مصطفیٰ صاحب جی دیکھیے ہم نے تو اپنی آنے والی نسلوں کو رہن رکھ دیا دنیا کے آگے. حالات تو یہ ہیں اس وقت. حالات 1.5 لاکھ روپیہ 1,25,000 روپیہ. یہ جو 4th جنریشن 5th جنریشن وارفیئر ہوتی ہے، اس میں یہ اکنامک وارفیئر بھی اسی کا حصہ ہوتا ہے، اور ڈیلیبریٹلی جو آپ نے مثالیں دی ملکوں کی معیشت ہے اس کو اس حالت میں کیا جائے کہ اگر آپ ملیٹریلی اسٹرانگ ہے، اور پاکستان واحد اسلامی مملکت ہے پورے اسلامی ممالک میں جو نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں، ایک اسٹرانگ ملٹری ہے، تو ویسے تو کوئی دال گلی نہیں ہے، تو اکنامیکلی ویک کریں. از اٹ پارٹ آف 4th اور 5th جنریشن وارفیئر؟ کیا ہوتا ہے یہ؟ جی بالکل. 5th جنریشن وار میں 3-4 اینگلز پہ کام کرتے ہیں. ایک تو قوم کو جس طریقے سے جہاں بھی ہو سکتا ہے پاسبلی ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ڈویژن اگر تھوڑی بہت جو رہ گئی تھی وہ اب ہم خود اس کو پوری کرتے جا رہے ہیں. ہر طریقے سے ہم ڈیوائیڈڈ ہوتے جا رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے. اقتصادی کمزوری دوسری ہے. پھر آپس میں طبقوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر ایک دوسرے کے دست و گریبان کر دینا تیسری بہت بڑی بات ہے. اور اس میں معیشت کا تو کوئی رول نہیں ہوتا. ڈی اسٹیبلائز کر دینا. جی معیشت تو بیڑا غرق کر دیتی نا. معیشت تو بیسک اسٹرکچر سے میں نے پہلے کہا کہ معیشت ہی وہ ایسا ایک ہتھیار ہے جس کی بنا پر باقی لوگوں کو باقی طریقوں سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. اگر آپ بات دیکھتے ہیں کہ بات کی جاتی ہے سندھ پیچھے رہ گیا، پنجاب آگے بڑھ گیا، کے پی کے حالات بگڑ گئے، پنجاب زیادہ پیسہ کھا گیا، پنجاب میں لاہور کے بارے میں بات کی جاتی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اقتصادی طور پر ملک میں مختلف طبقات کے اندر جھگڑات پیدا کرتی ہیں. انٹرسٹنگ. میں سینیٹر سلیم مانگوالا صاحب کیونکہ چیئرمین بھی ہیں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی فائننس کے، تو جنرل صاحب بات بتا رہے ہیں تو 5th جنریشن وارفیئر کا بتا رہے ہیں کہ حصہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا جائے. آپ نے